محرم الحرام عاشورے کا دن زمانہ اسلام سے قبل ہی قریش مکہ کے ہاں بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اس دن سے متعلق سیدنا ابراہیم کی تعظیم و توقیر کی نہ صرف قریش بلکہ تمام اہل مکہ قائل تھے۔ رسول اللہ کا بھی یہ دستور رہا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے ان کاموں میں آپ ان سے اتفاق و اشتراک فرماتے تھے۔ اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے اور اپنے اس اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ عاشور کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں یہود کو بھی آپ نے عاشور کا روزہ رکھتے دیکھا اور ان کی روایت پہنچی کہ یہ وہ مبارک تاریخ دن ہے جس میں حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، تو آپ نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا۔ تاریخی اعتبار سے اگر یوم عاشور کی تحقیق کی جائے تو مختلف تاریخی روایات اور کتب اس بات کی واضح نشاندہی کرتی ہیں کہ دنیا کے بڑے اور عظیم واقعات یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام کو رونما ہوئے۔ یوم عاشور میں ہی آسمان و زمین میں قلم اور حضرت آدم کو پیدا کیا۔ اسی دن حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی روز حضرت نوح کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلے گلزار ہوئی۔ اسی دن حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی۔ اسی روز حضرت یوسف کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن حضرت یوسف کی حضرت یعقوب سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ پر توریت نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان کو بادشاہت واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یونس کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت عیسیٰ کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن دنیا میں پہلی بار باران رحمت نازل ہوئی۔ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کی۔ اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کو میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔